حسین احمد تمہید اگرچہ یہ نظم غایت شہرت کی بنا پر محتاج تعریف یا تشریح بیان نہیں ہے، تاہم رسماً اس قدر لکھ ہی دیتا ہوں کہ حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی مد جل عالی شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند نے 9 جنوری 1938 عیسوی کو باڑہ ہندوراؤ دلی میں ایک تقریر کی تھی، جس میں انہوں نے مسلمانوں سے یہ کہا تھا کہ موجودہ زمانے میں قومیں وطن سے بنتی ہے، اس لیے مسلمانوں کو لازم ہے کہ وہ ہندوستان کے ساتھ مل کر متحدہ قومیت بنا لے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد دین اسلام نہیں ہے بلکہ وطن ہے۔ جب حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی کی تقریر حضرت علامہ اقبال مرحوم کی نظر سے گزری تو انہیں سخت ملال ہوا کہ مولانا حسین احمد مدنی نے عالم دین ہو کر یہ خلاف اسلام تعلیم کس طرح مسلمانوں کے سامنے پیش کی اور کس طرح انہیں اس کے قبول کرنے کا مشورہ دیا، کیونکہ قرآن و حدیث اور فقہ تینوں کی روح سے مسلمانوں کی کیفیت کی بنیاد کلمہ طیبہ ہے، نہ کہ وطن۔ اس نظم کا مطلب بیان کرنے سے پہلے اس امر کی وضاحت ضروری ہے کہ اس کا لہجہ قدرے درست اور طنز آمیز ہے، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ مولانا حسین احمد مدنی کے اس ارشاد سے علامہ اقبال کو بہت شدید روحانی کوفت اور ذہنی اذیت پہنچی تھی، لیکن اگر کوئی جاہل آدمی یہ بات کہہ دیتا تو انہیں کوئی رنج نہ ہوتا۔ پس اس شدید ذہنی اضطراب کی حالت میں اگر اس نظم کا لہجہ قدرے تند ہو گیا تو جائے تعجب نہیں ہے۔ حسین احمد عجم ہنوز نداند رموز دین، ورنہ ز دیوبند حسین احمد این چه بوالعجبی است۔ پہلا شعر علامہ کہتے ہیں کہ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اجمی لوگ ابھی تک دین اسلام کی حقیقت سے آگاہ نہیں ہوئی، ورنہ یہ کیسے ممکن تھا کہ دارالعلوم دیوبند کا شیخ الحدیث مسلمانوں کو ایسی بات کی تلقین کرتا جو سراسر اسلامی روح کے خلاف ہے۔ واضح ہو کہ اسلامی روح کے خلاف جو باتیں کی ہیں ان کے بارے میں جنہوں نے قرآن و حدیث کو اپنا شیوا بنایا تھا گرفت کی ہے، ذرا کچھ تفصیل سے بیان کر دو۔ خود ہندوستان میں بھی عمل بالقرآن و حدیث اور اسلامی روح کے خلاف اس طرح پروپیگنڈا بڑے پیمانے پر بچھایا گیا جس کا مشاہد آج بھی کسی نہ کسی حد تک کیا جا سکتا ہے۔ مسلمانوں کا وہ طبقہ جس کا دین و ایمان کی ہی سلف صالحین کی بوسیدہ ہڈیوں اور قبر کے عید گاروں کی پوجا پاٹ ہے، اس سے حقیقت پسندی کی توقع ہی عبث ہے۔ یہ لوگ اعمال بالقرآن و الحدیث کو لفظ وہابی ایک مغلوظ گالی کے طور استعمال کرتے ہیں اور صرف اہل نجد ہی کی ہم مشربی کے سبب سعودی عربیہ اور اہل حدیثوں کی تقریر کو جزو ایمان اور ان کے کسی قسم کے رشتہ و تعلق کو حرام سمجھتے ہیں، لیکن اہل علم کا وہ طبقہ جسے نسبتاً سنجیدہ، ظرف نگاہ اور حقیقت پسند تصور کیا جاتا ہے، اس کی روش بھی اس بارے میں ناقابل فہم رہی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، ایک طبقہ دارالعلوم دیوبند کے شیخ المشائخ حضرت مولانا انور شاہ صاحب کاشمیری فرماتے ہیں، اردو: محمد بن عبد الوہاب نجدی بے وقوف اور کم علم انسان تھا، اس لیے کفر کا حکم لگانے میں جلد بازی کرتا تھا۔ 2. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کی بابت مولانا حسین احمد مدنی راوی ہے۔ فتویٰ رشیدیہ متحد مقامات میں حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے طائفہ وہابیہ اور غیر مقلدین کو فاسق تحریر فرمایا ہے اور ان کی ابتداء کو مکروہ کہا تھا کہ سلف صالحین و ائمہ مجددین
रहमत اللہ की शान में गुस्ताखी करने की वजह से फिस्क आयद होता है। शहाब साबिक सफ़ा 64। 3. खुद मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने मौलाना अहमद रज़ा खान बरेलवी के लगाए हुए इल्ज़ाम वहाबियत से अपनी जमात की बरायत साबित करने के लिए अपनी तालीफ साहब साकिब के 26 सफ़े स्याह किए हैं और इसी ज़िमन में वहाबियों और इनकी हम मशरबी के सबब अहले हदीसों पर खूब बरसे हैं। लिखते हैं, सहाबो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी इब्तदाई 13वीं सदी में नजद अरब से ज़ाहिर हुआ। ख़यालात बातिला और अकाइद मतहासद रखता था। वो एक जालिम व बागी खूकार फासिक शख्स था। सफ़ा 42। शान नबूवत व हज़रत रिसालत अली साहिबो अस्सलातु वस्सलाम में वहाबिया निहायत गुस्ताखी के कलिमात इस्तेमाल करते हैं। सफ़ा 47। मोहब्बत नबवी के सबूत में चंद अशार मौलाना नानातोई के नकल करने के बाद मौलाना हुसैन अहमद मदनी फरमाते हैं, क्या वही हालत वहाबिया खबीसा की है? क्या यही कलिमात उनकी गंदी जुबान से निकलते हैं? क्या इस किस्म की लतीफ़ और दिल आवेज़ तहरीयत उनके नापाक कलिमों से शाया होते हैं? हरगिज़ नहीं। वो खबीस इस किस्म की गुफ्तगू को माज़अल्लाह बद दीनी व शिरक ख्याल करता है। सफ़ा 51। क्या यही हाल किसी खबीस वहाबी को नसीब हुआ है? सफ़ा 53 सफ़ा। गैर मुकल्लदीन हिंद इसी ताइफा शनिया के पैरो है। 4. एक और साहब मौलाना महमूद हसन शिबली अहले नजद के असलाफ और इनके हम मशरब गिरोह की बाबत लिखते हैं। देखिए शरा अकाइद सफ़ा 102 का हाशिया नजम अल फरीद मतबुआ अनवर महमूद लखनवी। उर्दू। यानी इस मिल्लत के खुलफा 4 है, इब्ने तैमिया, इब्ने कय्युम और शुकानी। पस यूँ कहते हैं कि ये 3 हैं, उनका चौथा उनका कुत्ता है, और जब इनके साथ इब्ने हजम और दाऊद ज़ाहरी मिल जाए तो 6 हो जाते हैं। और अटकल पच्चू यूँ कहते हैं कि ये 5 है, उनका छठा उनका कुत्ता है, और क्योंकि उन मुअल्लिमीन में से आखिरी शख्स की मिसाल इस कुत्ते जैसी है कि इस पर ला तू तो जुबान निकाल देता है, या इसे छोड़ दो तो भी जुबान निकाल देता है। यही उलेमाए सू हजरात इसी किताब के सफ़ा 141 हाशिया 2 में इंतहाई फहाश गालियाँ बक गए हैं, जिन्हें इंतहाई नागवारी के बावजूद महज इसलिए नकल किया जा रहा है कि वहाबियत बेजारी और फहश प्रोपेगेंडा। एक झलक आप भी देख ले। मौलाना शिबली लिखते हैं, उर्दू। यानी इसके खिलाफ एक जमात जाविया मनफरजा से निकली है जो हक से बागी है और कस्बी है, अनोखी है। नवाब सिद्दीक हसन खान कनौजी की निस्बत से अहले हदीसों को कनौजी कहते हैं। ये अल्लाह के लिए जिस्म साबित करती है, इसको मखलूक से तशबीह देती हैं, अपने औरतों की शर्मगाह की कमाई खाते हैं, बिद्दतों का पाव निकालती है, आवाज के साथ भी और बगैर आवाज के साथ भी। उम्मत के अइम्मा और अकाबिर पर तान करना इसका पेशा है, हालांकि ये नरी शैतानियत है।
بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلی ہے، ان کا کہنا بالکل جھوٹ ہے۔ حوالہ انتقاد صحیح سے ماخوذ ہے۔ یہ ہے ان علامہ کے ارشادات جن کے علم، ثقافت اور دیانت و تقوی کی دھوم رہی ہے۔ اگر بزرگ اہل نجد اور ان کے ہم مسلک گروہ اہل حدیث کے نظریات و معتقدات سے واقف نہیں تھے تو تعجب ہے کہ لا علمی کے باوجود اتنے ادا کے ساتھ لب کشائی کی جرت کیسے کی، اور اگر وہ واقف تھے تو ہم حیران ہیں کہ ان کی اس جسارت کو احتیاط و دیانت کے کس کھانے میں شامل کرے۔ اردو اسی سے عوام کی ذہنی سطح اور قبوری شریعت کے پیشواؤں کی فحش گفتاری کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ علامہ اقبال نے جو کہا ہے بالکل بیجا کہا ہے کہ مسلمانوں کی بنیاد وطن نہیں ہے بلکہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ان دونوں جزاؤں پر ساری دنیا کے مسلمان متحد ہے۔ گویا علامہ اقبال کا کہنا ہے کہ ایک ہاتھ میں قرآن لو اور دوسرے میں حدیث، یہی اصل میں اسلامی روح ہے، اور اسی کی دعوت سعودی عربیہ اور اہل نجد اور اہل حدیث دیتے ہیں۔ سرود بر سر منبر کی ملت از وطن است، چی بے خبر ز مقام محمد عربی است۔ دوسرا شعر: اے مسلمان اور اے دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث مولانا حسین احمد مدنی، تو وطنیت کا جدید نظریہ اختیار مت کر جس کی روح سے قومیت کی بنیاد وطن ہے، بلکہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو حزب جان بنا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد وطن نہیں ہے بلکہ کلمہ توحید ہے، یعنی سارے دنیا کے مسلمان ملت وحیدہ ہے، اور اس لیے وہ کسی غیر مسلم قوم کے ساتھ مل کر متحدہ قومیت نہیں بن سکتی۔ قومیت تو کلمہ توحید پر بنتی ہے۔ به مصطفی برسان خویش را که دین همه اوست، اگر به او نرسیدی تمام بول حبیست۔ تیسرا شعر: اے مسلمان اور اے دارالعلوم کے شیخ الحدیث مولانا حسین احمد مدنی، اگر تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور قرآن اور حدیث کے واضح بیانات سے استفادہ نہ کر سکا یا ان کی روح سے آگاہ نہ ہو سکا تو پھر تیرا علم و فضل سب کا سب بیکار ہے، بلکہ وہ تیری گمراہی کا باعث ہو جائیں گا۔ حقیقت میں دارالعلوم دیوبند کا پورا خانودہ فحش گوئی اور گالی گلوچ کی شکل میں قوم کو تعلیمات دیتا ہے جو بالکل کفر ہے۔ اس لیے کہا تھا کہ قومیت وطن سے بنتی ہے، نہ کہ کلمہ توحید سے، جس کو علامہ اقبال نے بیجا فرمایا ہے۔ اگر بیو نہ رسیدی تمام بول حبی است۔